ہیں کہ آج کل جو یہ ڈبیٹ چل رہا ہے جو وقف بورڈ نے جو لوگو شائع کیا ہوا ہے اشارہ کیا ہوا ہے اس پر بتا دیجیے اس میں جو الگ الگ 4 قسم کے انہوں نے وہ رکھے ہیں سمبل وہ کیا ہے اس کے بارے میں بتا دیجیے. دیکھیے میرے خیال میں اس کو زیادہ جو آج کل ڈبیٹ اس پہ ہو رہا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس وقت ریلیز جو ہوا تو میں تھا نہیں وہاں, مجھے نہیں شاید انویٹیشن آئی تھی, لیکن جو بھی مولانا صاحب وہاں تھے بڑے مقتدر مولانا ہے, مانے جاتے ہیں, میرے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے. حامی صاحب تھے وہاں, حقانی صاحب تھے وہاں, وہ محمد گوری اشرف صاحب تھے بجبیارہ کی, اور بہت سارے میرے خیال میں ایک گلیکسی وقف کے ساتھ جڑے مولانا صاحب کی بھی تھی. تو اگر انہوں نے وہ لوگو کیا تو جس لوگوں پہ کہتے ہیں کہ جناب وہاں مدینہ شریف ہے اور مدینہ شریف کے نیچے جو کرزنٹ ہے جو اور کرزنٹ اور مدینہ کے درمیان جو سورج رکھا گیا ہے, تو یہ لوگو پہلے نہیں تھا. جیسے 1947 میں شیخ محمد عبداللہ آئے اور چیف وہ ایمرجنسی آفیسر بن گئے کشمیر کے, تو لیکن سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت اس نے جو اوتھ اٹھایا شیخ محمد عبداللہ صاحب نے, اسے سورج کے نام پہ ہی اوتھ اٹھایا. آپ ہسٹری معلوم کر سکتے ہیں. اور اگر وہ سورج کی مخالفت کرتے ہیں سورج میں رہنے کی, تو اس میں وہ دوسرے انداز سے کرتے ہیں کہ کیا یہ جو ہمارا اس وقت سناتا دھرم ہے, سناتا دھرم تو زبردست سورج کو مانتے ہیں, کیا یہ سناتا دھرم بیچ میں ہے اور سناتا دھرم کی بھی تھوڑا سا اس کو اوپر رکھنا چاہیے تھا. اور یہ جو دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ جناب سب سے زیادہ اوپر کرزنٹ کو رکھنا چاہیے کیونکہ کرزنٹ بڑی مقدس مسلمانوں میں سمجھی جاتی ہے اور وقف اسلام کا ہے, اور ابھی تک یہ لوگوں کبھی وقف کا تھا نہیں. لیکن مجھے یہ پہلے وہ بتائیں کہ جو اوقاف کا لوگو تھا اس میں کیا چاند تھا, کیا اس میں وہ کرزنٹ تھا, جو کیا اس میں کوئی ستارہ تھا, کیا اس میں سورج تھا؟ اگر انہوں نے نہیں رکھا تو آج انہوں نے مولانا صاحب نے اس کو بہت ہی فخر کے ساتھ ریلیز کیا, اور وہاں کشمیری ازبند جو ڈالتے ہیں وہ تو سارے مذہب ڈالتے ہیں, وہ نہیں صرف اسلام میں یہ ہے, وہ تو سناتا دھرم کا ایک بہت بڑا جزو بھی ہے. تو ان چیزوں کو میں اس لیے آپ کے سوال کا پوری طرح جواب نہیں دے سکتا ہوں کہ آپ کا سوال ایک ایسے لوگوں کی طرف ہے جو سمبل آف وقف ہے. سمبل آف وقف پہ کس نے فیصلہ کیا ہے اور کیا کن مولویوں نے, پہلے ان مولویوں کو بھی اشرف گوری صاحب نے جو وہاں کے بجبیارہ کے, اس نے تو خطبے میں بتایا, اور جو آپ نے سوال کیے تھے ان کو وہاں آن سپاٹ میڈیا نے, تو یہ سورج کیوں ہے بیچ میں, اس نے اس کا جواب تو اچھی طرح دیا تھا. سورج کو ہم اسلام میں بھی نہیں کہہ سکتے سورج گناہ ہے, لیکن کیا وقف میں اس کو رکھنا چاہیے تھا اور کس پلیسمنٹ میں رکھنا چاہیے تھا؟ کیا یہ مدینہ کے اوپر رکھنا چاہیے تھا چاند, کیا مدینہ کے نیچے سورج رکھنا چاہیے تھا؟ اس پہ بہت سارے سوالات ہیں جو متفقہ طور پہ حل کیے جا سکتے ہیں, اور ایک نئے لوگو کو بنایا جا سکتا ہے جو لوگو سب کو اور کسی مذہب کے اس میں توہین نہ ہو. کیونکہ جن مولانا نے اس کو ریلیز کیا ابھی تک انہوں نے اپنے دارالعلوم میں وہ لوگو انسٹال نہیں کیا ہے, تو میں تو کہوں گا پہلے وہ اپنے دارالعلوم میں بڑے گیٹوں پر وہ لوگو چلائیں, تبھی دوسرے آستانوں میں بھی اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا. تو آپ بالکل سمجھتے ہو, میں تو اس چیزوں پہ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں جو کشمیر میں بلبل صاحب نے یہاں اسلام لایا, وہ اس کے بعد جب منگولوں نے حملہ کیا اس میں ہندو مسلمان اور بدھسٹ ایک ساتھ تھے, اور ہم نے منگول جو نہیں مانتے تھے خدا کو, ہم نے ان کو, اور وہ سورج کو مانتے تھے, صرف سورج کو, لیکن یہاں پہ جو وقف ہے یہ سب کو مانتے ہیں. تو اس پہ میرے خیال میں ایک متفقہ لوگو بننا چاہیے جو لوگو ہم سب مل کر ریلیز کریں گے. شکریہ.
az dolanmak